السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ BA اردو سیمسٹر 3 MJC 4 سے پڑھیں گے دبستان لکھنؤ کا ایک تعارف۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئے ناظرین، اسکرین پر دیکھیں، دبستان لکھنؤ ایک تعارف۔ یہ سوال و جواب کے تحت میں بنایا گیا سوال ہے دبستان لکھنؤ کا تعارف، پس منظر اور شعری خصوصیات بیان کیجیے۔ یا یہ سوال آ جائے دبستان لکھنؤ کا مختصر تعارف پیش کیجیے، یا دبستان لکھنؤ کے تاریخی اور سماجی پس منظر پر روشنی ڈالیے، یا دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا تقابلی جائزہ پیش کیجیے۔ یا یہ بھی سوال بن سکتا ہے ایک دبستان لکھنؤ کے نمایاں شعراء کے نام اور خدمات بیان کیجیے۔ یا یہ بھی سوال بن سکتا ہے دبستان لکھنؤ میں سب سے زیادہ زور کس چیز پر دیا گیا۔ تو آئیے ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب کو ہم اس ویڈیو میں حل کریں گے۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں، دبستان لکھنؤ اردو شاعری کا ایک اہم ادبی دبستان ہے جو 18ویں صدی کے وسط میں وجود میں آیا۔ اس دبستان کی تشکیل کے پس منظر میں سیاسی، سماجی اور معاشرتی عوامل کا بڑا دخل ہے۔ سن 1722 میں دہلی کے بادشاہ نے سعادت علی خاں کو اودھ کا صوبیدار مقرر کیا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر سعادت علی خاں اور ان کے جانشینوں نے اودھ کو خوشحال اور خود مختار بنایا۔ صفدر جنگ، شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ میں امن، دولت اور عیش و عشرت کا ماحول پیدا ہوا۔ اس کے برخلاف دہلی میں سیاسی انتشار، حملے اور بدامنی عام تھی، جس کی وجہ سے دہلی کے بہت سے شعراء اور اہل علم لکھنؤ آ کر آباد ہو گئے، جن میں سے ایک کیا ہے، میر تقی میر بھی ہیں۔ یوں رفتہ رفتہ شاعری کا مرکز دہلی سے منتقل ہو کر لکھنؤ بن گیا اور دبستان لکھنؤ وجود میں آیا۔ یہ تھا دبستان لکھنؤ کا کیا ہے، پس منظر کہہ لیں۔ دبستان لکھنؤ کی شعری خصوصیات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے حسن و عشق کا بیان۔ لکھنؤ کی شاعری میں محبوب کے ظاہری حسن، جسمانی خد و خال، آنکھوں، بالوں اور ناز و انداز کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے، معاملہ بندی۔ عاشق و معشوق کے درمیان پیش آنے والے واقعات کو کھل کر بیان کیا جاتا ہے، جسے معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری چیز جو ہے سرمستی اور رنگینی۔ امن و خوشحالی کے باعث شاعری میں عیش، عشرت، سرمستی اور رنگینی نمایاں ہو گئی تھی، یعنی دبستان لکھنؤ کی بات کہی جا رہی ہے۔ تصوف کی کمی۔ دبستان دہلی کے مقابلے میں یہاں تصوف، روحانیت اور درمندی کیا تھی، کم نظر آتی ہے۔ زبان و بیان پر زور۔ لکھنؤ کے شعراء نے زبان کی صفائی، محاورہ بندی اور لفظی صناعی پر خاص توجہ دی۔ لکھنؤ کے اندر ایک بات اور جو سامنے آتی ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ مرثیہ نگاری کی کیا ہے، ترقی۔ لکھنؤ میں مرثیہ نگاری کو غیر معمولی فروغ ملا، خاص طور پر میر انیس اور مرزا دبیر نے اسے فنی بلندی کیا کی، عطا کی۔ دبستان لکھنؤ کی شاعری میں نسوانی عنصر، مطلب یہ کہ عورتوں کا حسن و جمال نمایاں ہے۔ شاعروں نے عورت کی وضاقتہ، مطلب حلیہ، لباس یعنی کپڑے، اور زیورات مطلب جو گہنے ہیں، گہنے کی خوبصورت تصویر کشی کی، یعنی تمام چیزوں کو کہتے ہیں لکھنؤ کے شعراء نے کیا کیا، بڑھ چڑھ کر کے بیان کیا۔ اس دبستان میں زبان و بیان کی نزاکت یعنی بول چال کی نرمی، تکلف، بناؤ سنگھار اور شائستگی یعنی تہذیب پائی جاتی ہے دبستان لکھنؤ کے اندر۔
لکھنؤ کی شاعری میں رنگینی مطلب دلکشی، خوش مزاجی دل لگی جسے کہتے ہیں، اور صنعت گری شعری ہنر کا غلبہ ہے۔ محاورہ بندی یعنی بول چال کے فقرے، جملے اور رعایت لفظی مطلب لفظی مناسبت پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ عربی و فارسی الفاظ کے استعمال کے ساتھ ساتھ زبان کی صفائی مطلب سادگی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ ضرور کریں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، پنڈت دیا شنکر نسیم، میر انیس، مرزا دبیر، امیر مینائی، ہلال نقوی وغیرہ دبستان لکھنؤ کے اہم شعراء ہیں۔ دبستان لکھنؤ کی شاعری میں زندگی کی رنگینی مطلب رونق، عیش و عشرت، آرام و خوشحالی اور نزاکت بیان مطلب یہ ہے کہ نازک اور شائستہ انداز جو ہوتا ہے بیان کا نمایاں ہے۔ اس دبستان میں شاعر اپنے جذبات و احساسات یعنی دل کی کیفیت کو نہایت نرمی اور سلیقے مطلب شائستگی کے سکھا کرتا ہے، پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ لکھنؤ کی شاعری میں زبان کی صفائی یعنی خالص اور درست الفاظ، محاورہ بندی بول چال کے جملے اور لفظی چابک دستی لفظوں کا ہنرمندانہ استعمال پائی جاتی ہے۔ یہاں صنائع و بدائع جو شعری صنعتیں ہیں اور رعایت لفظی مناسبت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جب دبستان لکھنؤ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے غزل گو شعراء اور ان کے غزلوں کو موضوعات کو دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم دبستان لکھنؤ اور غزل کے موضوعات کو دیکھیں۔ اردو ادب میں بالخصوص اردو شاعری کی تمام اصناف میں غزل کو ہر زمانے میں غیر معمولی شہرت حاصل رہی ہے۔ ابتدا میں غزل کا مرکز و محور اہم موضوع یعنی زیادہ تر حسن و عشق یعنی محبت اور خوبصورتی رہا ہے، مگر دبستان لکھنؤ نے غزل کو اس روایتی حد بندی کو توڑ کر اس سے ایک نئی وسعت عطا کی، یعنی اس کے موضوع کو کشادہ کیا۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء نے غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے ثباتی مطلب دنیا کی ناپائیداری، معاشرتی حالات مطلب سماجی واقعات، موسموں کی کیفیت جیسے بہار کی رہنائی یعنی خوبصورتی اور گرمی کی شدت کو بھی موضوع سخن بنایا۔ اس طرح غزل کے موضوعات میں غیر معمولی وسعت یعنی پھیلاؤ اس کا موضوع کشادہ ہوتا چلا گیا یعنی پیدا ہو گئی۔ دبستان لکھنؤ کی بدولت غزل اس مقابل ہو گئی کہ ہر موضوع کو اپنے دامن میں سمو سکے۔ آج کے دور میں سیاست، سماج، فلسفہ، ذاتی تجربات جیسے موضوعات پر جو غزلیں کہی جا رہی ہیں ان کی بنیاد دبستان لکھنؤ ہی نے رکھی۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کامنٹ کریں، خاص طور سے ان طلبہ و طالبات کو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں جو 3rd سیمسٹر کے اندر ہیں اور وہ ایک امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیں دبستان لکھنؤ کی شاعری میں زندگی کی آئیے ناظرین مزید یہ کہ دبستان لکھنؤ میں روایتی موضوعات کے ساتھ ساتھ محبوب کے سراپا یعنی پورے جسم کی تصویر اور جزیات نگاری یعنی باریک تفصیل پر خاص زور دیا گیا۔ محبوب کے بدن کی وضاحت یعنی بناوٹ اور جمالیات کہتے ہیں خوبصورتی کے پہلو کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ کلام میں لطف و انبساط مطلب دلچسپی اور خوشی بڑھ جائے۔ تاہم اسی سبب بعض اوقات یہاں کی غزلوں میں تصنع یعنی بناوٹ اور ابتذال غیر سنجیدگی کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ غزل گو شاعر غلام علی حمدانی مصحفی کے اشعار اس رجحان کی مثال ہے۔ یوں ہے ڈھلک بدن کی اس پیرہن کی تہ میں، سرخی بدن کی جیسے چھلکے بدن کی تہ میں۔ کیا کیا بدن صاف نظر آتے ہیں ہم کو، کیا کیا شکم و ناف نظر آتے ہیں ہم کو۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح ایک غزل ہے جرأت کی، اسی طرح شیخ قلندر بخش جرأت کا یہ شعر بھی دیکھیے
لگتے ہی ہاتھ کے جو کھینچے ہے روح تن سے، کیا جانے کیا وہ شے ہے اس کے بدن کے اندر۔ ناظرین آئیے آگے دیکھیں، معاملہ بندی دبستان لکھنؤ کی شاعری کا ایک اہم اور نمایاں جزو ان میں حصہ ہے۔ معاملہ بندی سے مراد عاشق اور معشوق کے درمیان پیش آنے والے واقعات کو کھلے اور واضح انداز میں بیان کرنا۔ دبستان لکھنؤ کے زیادہ تر شعراء کی غزلوں میں معاملہ بندی کے نمونے کثرت سے ملتے ہیں۔ اردو شاعری کے معروف نقاد ابواللیث صدیقی نے دبستان لکھنؤ کی شاعری کو معاملہ بندی کا دفتر یعنی معاملہ بندی سے بھرا ہوا مجموعہ قرار دیا ہے۔ یعنی ابواللیث صدیقی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے اندر معاملہ بندی کی روایت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کے مطابق ناسک کا کلام زیادہ تر، آتش کا کم تر، اور عام شعراء لکھنؤ کا تقریباً تمام تر کلام جو ہے معاملہ بندی پر مشتمل ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء کو اپنی معاملہ بندی کی شاعری پر ناز یعنی فخر تھا اور وہ اسے اپنی شعری خصوصیت سمجھتے تھے۔ آئیے دیکھیں، رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، غل مچایا اس نے دوڑو چوڑ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، عاشق و معشوق کے درمیان کی جو بات ہو سکتی تھی اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ کیا جانے کمبخت نے کیا ہم پہ سحر کیا، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ اور آگے اس شعر میں دیکھیے، کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت۔ آئی ناصر آگے دیکھیں، رعایت لفظی دبستان لکھنؤ کے شاعری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ رعایت لفظی سے مراد ایسے الفاظ کا استعمال جو آپس میں معنی یا مناسبت میں آپس کا تعلق رکھتے ہوں۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء نے رعایت لفظی پر خاص توجہ دی کیونکہ وہ اسے اپنی انفرادیت مطلب الگ پہچان اور زور کلام بات میں تاثیر کی علامت سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے دبستان لکھنؤ کی غزلوں میں رعایت لفظی کی کثرت یعنی بہتات پائی جاتی ہے، جس سے شاعری میں حسن، چاشنی مطلب لطف اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ ہو، قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی، کہیں جو بیٹھے نظروں سے وہ دیکھے، کہوں آنکھوں کو میں بادام شیریں۔ مضمون آفرینی آگے ناظرین آگے دیکھیں، مضمون آفرینی دبستان لکھنؤ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ لکھنوی شعراء نے روایتی مضامین یعنی پرانے خیالات کو چھوڑ کر نئے اور نادر مضامین مطلب انوکھے خیالات پر زور دیا۔ ان مضامین کی بنیاد جذبے یعنی دلی کیفیت کے بجائے واہمے یعنی خیالی کیفیت پر ہوتی ہے۔ اس میدان میں لکھنوی شعراء نے اپنے فنی کمال مطلب ہنر کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ایک شعر ہے، یہاں دیکھیے، اس نے پوچھا پسینہ روئے عالم تاب، کا بن گیا رومال کو نہ چادر مہتاب۔ اور ایک شعر ہے آگے، چشمے بددور آج آتے ہیں نظر کیا گال صاف، سبزہ خط کیا غزال چشم کا چارہ ہوا۔ دبستان لکھنؤ کے شعر اپنی برتری مطلب بڑا شاعر ثابت کرنے کے لیے نایاب قافیے تلاش کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں غزلوں میں مشکل اور بے میل ردیف و قافیے کا رواج ہوا۔ اسی وجہ سے دبستان لکھنؤ میں قافیہ پیمائی یعنی قافیے کی نمائش کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آئے ناظرین دیکھیں آگے، ایک شعر ہے، لگی غلیل سے ابرو کی دل کے داغ کو چوٹ، پر ایسی ہی کہ لگے تڑ سے جیسے زاغ کو چوٹ۔ فوج لڑکوں کی جڑیں کیوں نہ تڑا کر پتھر، ایسی ختمی کو جو کھائے ہیں کڑا کر پتھر۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں، دبستان لکھنؤ کے شعراء نے ایک دوسرے پر سبقت یعنی آگے بڑھنے حاصل کر لینے
کے لیے نئی نئی تراکیب مطلب لفظی ترکیبیں، مشکل قافیہ پیمائی، مضمون آفرینی، نئے خیالات پیدا کرنا، معاملہ بندی، عاشق و معشوق کے واقعات کا کھلا بیان اور رعایت لفظی مطلب ہم معنی یا متعلقہ الفاظ کا استعمال پر خاص توجہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خارجی احساسات و جذبات، بیرونی کیفیت کو بھی شاعری کا موضوع بنایا۔ اسی وجہ سے لکھنوی شاعری میں آمد مطلب فطری شاعری کے بجائے آورد، بناوٹی اور محنت سے گھڑی ہوئی شاعری کی جھلک زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر لکھنوی شعراء کے فن و فکر یعنی سوچ اور فن کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ دیکھیے ناظرین، بندش الفاظ جڑنے سے نگو کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ دبستان لکھنؤ میں اردو کی ایک اہم صنف ریختی کا خاص فروغ ہوا۔ ریختی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ریختی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں عورتوں کی زبان، اسلوب اور خاص محاوروں یعنی بول چال کے انداز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صنف کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ بعض ناقدین ہاشم بیجا پوری کو ریختی کا موجد مانتے ہیں، لیکن دکن میں اس سے پہلے سلطان قلی قطب شاہ اور اس سے بھی پہلے عہد ہمایون کے شعراء مشتاق اور لطفی کے کلام میں بھی ریختی کے نمونے ملتے ہیں۔ ناظرین، کیسی لگ رہی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آگے دیکھیں، دبستان لکھنؤ میں ریختی کی ابتدا رنگین سے ہوتی ہے۔ وہ خود کو ریختی کا موجد سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں رنگین کا ایک شعر بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ ریختی کہتی ابھی رنگین کی یہ ایجاد ہے، منہ چڑھاتا ہے موا انشا جیا کے واسطے۔ آئی ناظرین، آگے دیکھیں، دبستان لکھنؤ میں مثنوی کو بہت فروغ ملا۔ اسی دور میں اردو کی بہترین مثنویاں لکھی گئیں۔ اسی عہد میں راسخ اور میر اثر دہلوی و لکھنؤ میں مسلسل مثنوی لکھ رہے تھے۔ میر اثر دہلی و لکھنؤ میں، جبکہ میر حسن فیض آباد میں سر البیان جیسی مشہور مثنوی تخلیق کر رہے تھے۔ مثنویوں میں عموماً بادشاہ زادے، شہزادے، ماورائی واقعات و کردار، ماورائی واقعات مطلب ما فوق الفطری عناصر ملتے ہیں۔ لکھنؤ کے اکثر شعراء جیسے میر تقی میر، مصحفی، جرأت، ناسخ، انشا نے بھی مثنوی نگاری میں طبع آزمائی کی۔ انشا نے 11 مثنویاں لکھی، مگر زیادہ تر معمولی درجے کی ہیں۔ ان کی طبیعت عشق و محبت کے موضوع سے ہم آہنگ تھی، اس لیے ان کی عشقیہ مثنویاں زیادہ مؤثر نہیں ہو سکی۔ تاہم ان کی مثنوی مرغ نامہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں مرغ بازی کے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، آگے دیکھیں، مرزا شوق کی مثنویاں بھی اسی دور کی نمائندہ ہیں۔ ان کی مثنویوں میں عورت کی تصویر کشی لکھنوی ماحول کا نتیجہ ہے۔ ظہور عشق ان کی اہم مثنوی ہے۔ سعد اللہ خاں قلق اور واجد علی شاہ نے بھی مثنویاں لکھی، جن میں عیش و عشرت، لذت اندوسی کی کیفیت نمایاں ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دبستان لکھنؤ کی مثنویہ اس زمانے کی معاشرت اور تہذیب کا سچا عکس ہے، مطلب اس کا آئینہ کہہ لے۔ خصوصاً گلزار نسیم اور ظہور عشق اس دور کی نمایاں مثنوی ہے۔ گلزار نسیم یہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ قصیدہ ایسی نظم ہے جو عام طور پر کسی بڑے شخص کی تعریف یا مدح کے لیے لکھی جاتی ہے، مگر اس کے اندر شاعر کے خیالات اور اس کے دور کے معاشرت بھی جھلک جاتی ہے۔ قصیدہ نگاری پر فارسی اور ایرانی ادب کا گہرا اثر رہا، خاص طور پر مغل دور کی درباری زندگی، رہن سہن اور تہذیب میں یہ اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ چونکہ قصیدہ زیادہ تر بادشاہوں، امیر لوگوں کے لیے لکھا جاتا تھا، اس لیے اچھے قصیدے پر شعراء کو انعام بھی ملتا تھا۔ لکھنؤ کے دور میں قصیدہ گوئی بہت ترقی کر گئی۔ سودا، مصحفی، انشا، میر حسن وغیرہ نے اس صنف میں خاص نام پیدا کیا۔ قصیدے میں مبالغہ، تشبیہات، بناوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ بعض شعراء نے اسے ریختی کے انداز میں لکھ کر بہت متبذل بھی بنا دیا۔
جن میں رنگین کے قصیدے مثال کے طور پر ملتے ہیں۔ دبستان لکھنؤ میں غزل مثنوی کے ساتھ جس صنف کو سب سے زیادہ توجہ ملی وہ مرثیہ ہے۔ مرثیہ نگاری کا اتنا بڑا ذخیرہ کسی اور صنف میں نہیں ملتا۔ اس کی خاص وجہ اودھ کی معاشرت اور وہاں کے عوام و حکام کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا۔ واقعہ کربلا کی یاد تازہ رکھنا وہاں باعث ثواب سمجھا جاتا تھا، اسی لیے مرثیہ نگاری کو غیر معمولی فروغ ملا۔ مرثیہ دکن سے چل کر دہلی اور پھر لکھنؤ پہنچا۔ دہلی میں مسکین، حزین، غمگین نے محمد شاہ کے دور میں مراثی لکھے اور کربلا کے واقعات کو اپنے دور کی معاشرت کے رنگ میں پیش کیا۔ مسکین نے تو سینکڑوں مراثی لکھے اور صرف اسی صنف کو اختیار کیا جو اس صنف کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ دہلی کے اجڑنے کے بعد جب لکھنؤ مرکز بنا تو مرثیہ نگاری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہاں میر خلیق اور میر سمیر نے مرثیہ کو باقاعدہ ادبی شان عطا کی۔ بعد میں میر انیس اور مرزا دبیر نے اس فن کو کمال تک پہنچایا۔ ان کے بعد اردو مرثیہ کی تاریخ ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ لکھنؤ کے دور میں مرثیہ صرف مذہبی نظم نہیں رہا بلکہ زبان و بیان کی قوت، جذبات، کردار نگاری، واقعات کی تفصیل کے ذریعے سامعین پر گہرا اثر ڈالنا اس کا مقصد بن گیا۔ میر انیس کے نزدیک شعر کا مقصد سامعین کو اپنی زبان اور بیان کی طاقت سے متاثر کرنا تھا۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ کہیں طبق کوئی پریو ہی کا اٹھائے ہے، کہے ہے شاہ برہمنہ سے کوئی دل کا غم، غرض نہ ننھے میاں سے نہ زین خاں سے کام، شیخ سدو کا بھائی ہے مجھ کو کچھ بھی علم۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ ادبی نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ میر انیس ایک عظیم فنکار تھے۔ انسانی جذبات کو جس طرح انہوں نے مرثیوں میں پیش کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ جس معاشرے کے لیے لکھ رہے تھے اس کے تقاضوں کی وجہ سے انہیں بھی وہی طرز اختیار کرنا پڑا جو ان سے پہلے مرثیہ نگاروں کی تھی۔ اگرچہ مرثیہ ایک مذہبی صنف ہے مگر اس میں تخیل کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات مرثیہ نگاروں نے کربلا کے عظیم کرداروں کو لکھنوی تہذیب کے رنگ میں پیش کیا۔ میر انیس نے بھی امام حسین کے بچوں کی تصویر کشی اس انداز سے کی کہ وہ لکھنؤ کی معیاری تہذیب یافتہ بچوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کربلا کے کرداروں کو اپنے عہد کی معاشرتی فضا کے مطابق دکھایا۔ یہ بات صرف انیس اور دبیر تک محدود نہیں بلکہ تمام لکھنوی مرثیہ نگار شعراء پر صادق آتی ہے کہ انہوں نے اپنے مرثیوں میں لکھنؤ کی معاشرت کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے کربلا کے واقعات کو لکھنؤ کے معاشرتی اور تہذیبی ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کر کے دکھایا ہے۔ مختصر یہ کہ مرثیہ نگاری نے دبستان لکھنؤ کے تمام رجحانات کی خوبصورت ترجمانی کی ہے، بلکہ بعض پہلوؤں میں بھی مرثیہ دوسری اصناف شاعری سے آگے بھی نکل گیا ہے اور اس سے برتری حاصل کر لی ہے۔ ناظرین یہ تھا دبستان لکھنؤ کے بارے میں کچھ خصوصیات۔ آئیے ہم اب دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کے درمیان فرق کو دیکھیں۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا فرق۔ دبستان دہلی اس طرف ہے اور دبستان لکھنؤ۔ آئیے پہلے ہم دبستان دہلی کو دیکھ لیں۔ خصوصیت کیا ہے اس کی؟ سادگی اور درون دل، یعنی دل کے اندر کی کیفیت، تصوف، داخلی احساسات یعنی اندر کے احساسات اور فکری گہرائی، درد و غم، زندگی کی تلخیوں کا اظہار، یہ تمام چیزیں دہلی کے شعراء کے اندر ملتا ہے۔ بناوٹ سے پاک، سچا اور سادہ انداز بیان۔ آگے دیکھیں ناظرین، اب ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں لکھنؤ کے اندر۔ تو خصوصیت دیکھ لیں، لفظی چمک دمک اور بناوٹ، خارجیت، معاشرتی زندگی کی عکاسی، تصنع، تکلف اور نزاکت، صنعتوں اور لفظی حسن پر خاص زور۔
اگر بات کہی جائے دہلی کے نمایاں شعراء کو، تو دہلی کے نمایاں شعراء میں میر تقی میر، مرزا رفیع سودا، مرزا مظہر جان جانا، خواجہ میر درد۔ لیکن ہم لکھنؤ کے نمایاں شعراء کی بات کریں تو انشاء اللہ خان انشا، شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش۔ تو ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ان طلبہ و طالبات تک جو بی اے تھرڈ سیمسٹر کے اندر ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔